آپ کا جو ایک ویڈیو میسج جو میرے بھی بہت سارے تعلق والے خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے ہیں وہ مسجد میں اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ مولوی صاحب نے کہا عشاء دیاں 17 پڑھنیاں ظہر دیا، اس طرح انہوں نے رکعتیں اتنی بتائی کہ وہ کہتے ہیں یار رہنے دیو بڑا لمبا جی جی ظلم کیا ہے آپ کی جو ویڈیو اس میں آپ نے کہا جی آپ صرف فرض پڑھے جا کے، اس کے پیچھے لاجک کیا اصل میں؟ لاجک اسی کے پیچھے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے تو لاجک ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ان سے بھی پوچھ لیں، سنی شیعہ کے ہاں کامن ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب 4 عشاء. شیعہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی جمع کرنا جائز ہے لیکن افضل جو ہے وہ الگ پڑھنا ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی افضل الگ پڑھنا ہے. خود نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں 5 نمازوں کے الگ الگ وقت انہوں نے بتایا ہے. شیعہ کو جب ہم یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کرنا ایسے ہی چاہیے لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے. اچھا سنیوں کو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو. اور ابن عباس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا، انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. وہ کہتے ہیں ہاں جائز تو ہے لیکن ہم نہیں بتائیں گے عوام کو. دونوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے. تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17 پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. اور اس کا ثبوت ایک اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے السلام علیہ، بتائیں کہ نبی الاسلام کی نفلی نماز کتنی رکعت ہوتی تھی، فالتو نماز. تو انہوں نے پتا کیا کہا، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل میرے حجرے میں پڑھتے جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. حدیث میں ہے نفل. اور پھر ظہر کے بعد 2 نفل آ کے میرے حجرے میں پڑھتے. اچھا اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد. اس کا مطلب ہے اما عائشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ظہر کے ساتھ، اما عائشہ اس کو ظہر کا حصہ نہیں مان رہی، کہہ رہے ظہر تو پہلے اور ظہر تو بعد. تو اما عائشہ نے فارغ کر دیتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں ظہر کی وہ فرضوں کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں 4 ہی فرض ہیں، باقی 8 نوافل ہیں. پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. وہی جو اما عائشہ نے کہے تھے کہ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، وہ 12 رکھتے ہیں. باقی تو جتنی ہیں وہ تو مزید لوگوں نے خود سے بھی داخل کر لی ہوئی. ٹوٹل جو رکھتے ہیں وہ 17 ہیں فرض، اور اس کے علاوہ نفلی 12 رکھتے ہیں. اور وہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک پینڈو شخص عربی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کروں. آپ نے فرمایا ایک اللہ کو مانو، مجھے پیغمبر مان لو، فرض نماز کو قائم رکھو. نفلی نماز کا ذکر نہیں کیا. فرض زکوٰۃ دو، فرض روزے رکھو. یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی. حج اس ٹائم فرض نہیں ہوا تھا، اس کا ذکر نہیں کیا. اور دوسری حدیث بخاری مسلم کی، اس میں الفاظ ہے کہ تو فرض نماز پڑھ مگر تیری مرضی اگر ساتھ نفل پڑھنا چاہے. اور وہ نفل سے مراد وہی سنت موقدہ، غیر موقدہ. فرض زکوٰۃ دے ہاں مگر تو نفلی صدقہ دینا چاہے وہ تیری مرضی. فرض روزے رکھ ہاں نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی. آگے وہ بھی بندہ کوئی دلیر سی، انہیں کہا رسول اللہ میں نے فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ مائنس. جب وہ مڑا آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اور اگر یہ بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اچھا اب مجھے بتائیں وہ کامیاب ہو گیا یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ میں سنتا نہیں سے پڑھنی ہے، اور ایک کہتے سنتا نہ پڑھو نماز ہی نہیں ہوتی. اور میں نے ان کو اینڈ پہ ایک پھکا دیا ہے، کیا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہیں؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں.
جو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ نہ دے اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے. ادھر تو کہتے ہیں جنہ مرضی جوڑو جی بس زکوٰۃ کاٹ لو 2.5%. جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو ساتھ سنتے کو جوڑتے ہیں. نہ انہوں نے روزے میں سنت روزے جوڑے پیر اور جمعرات کے یا ایام 20 کے, نہ انہوں نے صدقات میں جو نفلی صدقات ہیں وہ جوڑے. وہ کہتے ہیں نہیں 2.5% کافی ہے. نماز میں 17 رکعتیں کافی کیوں نہیں ہیں, 12 ساتھ کیوں اٹیچ کی ہوئی ہیں, اور اس سے بڑھ کے یہ کہتے ہیں تراویح نہ پڑھو روزہ ہی نہیں ہوتا. جو تراویح کی نماز ہے یہ ایک فالتو نماز تھی, یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا, عربی والا, نفلی نماز تھی, اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کر دی بھئی خود نفل ہے وہ. تو یہ میں نے نہیں کہا میرے بھائی, میں نے جو کچھ کہا وہ بخاری مسلم میں لکھا ہے. کہا انہوں نے پوچھو بھی کدے لکھے آجے, تو اس کا جواب پتہ کیا دیں گے, علی نہ سونا کرو, سوال گندم جواب چنا. ہاں جی, آپ پہ ایک FIR درج ہوتی ہے, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, آپ کی ویڈیو بھی اس پہ موجود ہے. جی جی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ علی صاحب گرفتار ہوئے تھے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا نا تھا, تو اگر کسی بھی معاملے میں آپ گرفتار ہوتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا یا آپ ایسے ہی رہیں گے؟ سافٹ ویئر کون مجھے اپڈیٹ کرے گا میرا؟ جیسے یہ ایک عام بات ہے کرنے والے. دیکھیں سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوتے ہیں نا وہ تو پولیٹیکل لیڈرز کے ہوتے ہیں نا. مجھے بریلویوں نے تو گرفتار نہیں کرنا, نہ دیوبند نے گرفتار کرنا ہے, نہ اہل حدیث نے کرنا ہے, نہ شیعہ نے کرنا ہے. مجھے تو گرفتار کرنا ہے اگر تو اسٹیٹ نے کرنا ہے. تو سرکار کیا اسٹیٹ کا فرقہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہے, یا اسٹیٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جھنڈے میں سفید نشان بھی ہے, کافر بھی رہ سکتے ہیں؟ اگر کافر رہ سکتے ہیں, اگر قادیانی کافروں کی عبادت گاہوں کے باہر جمعے کے دن سیکیورٹی ہو سکتی ہے تو میری اکیڈمی کے باہر سیکیورٹی کسی کو کیوں چبھتی ہے؟ میں تو مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, تو کیا قادیانیوں کا سافٹ ویئر لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا وہ غلط مذہب چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. شیعہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو کیا وہ شیعہ سے سنیوں نے کا اعلان کر دیتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہیں. اسٹیٹ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی جس میں آپ روڈز کو بلاک کریں, آپ کسی سے جینے کا حق چھینیں. ہم تو سب کو جینے کا حق دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں قادیانی جو کافر ہیں نا انہیں بھی رائٹ ہے کہ انہیں آپ نوکریاں دیں, آپ ان سے علمی اختلاف کر کے انہیں اسلام کی طرف بلائیں بجائے ان سے نفرت کرنے کے. باقی رہ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ انہیں میں پہلے ہی مسلمان سمجھتا ہوں. نمازیں میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں, چندے ان کو دیتا ہوں. میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, اپنی مسجد نہیں بنائی, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو ہمیں تو وہ گلا کر نہیں سکتا. تو ہمارا سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کرنا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. سافٹ ویئر اپڈیٹ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے تو ان کے اپڈیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں جو کہتا تھا کہ 22 کروڑ کی عوام میں سے میں 29 اپریل 2023 کو جب میری سیشن کورٹ میں پیشی تھی جس میں جج نے وہ عدالت نے اپنے آپ کو نکال دیا کہ ہم کیس سن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کیس نہیں فارغ ہوا, جج نے خود اپنے آپ کو فارغ کر لیا. یہ کہہ رہے تھے ہم سیشن کورٹ کے 22 بندے بھی نہیں تھے جی 22 کروڑ کی عوام میں. ٹھیک ہے, جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم وہ 8 مئی کو جو ہے نا وہ لاکھوں کا لانگ مارچ لے کے آئیں گے. وہ لاکھوں کے لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا 150 بندہ تھا, اس میں بھی آدھے مدرسے کے اسٹوڈنٹ, اور وہ بھی توڑ پہنچا نہیں ہے, ادھر پہنچا نہیں ہے. تو میں نے کو ملیشیا بھرتی کر کے انہیں کھاریے میں روکا ہے. کس نے روکا ہے؟ اسٹیٹ نے. تو اسٹیٹ اس طرح کام اگر میں ان کے ساتھ کروں نا مجھے بھی اسٹیٹ روکے گی. اگر میں کہوں میرے لیے تو مسئلہ ہی کو نہیں کہ 150 جب کہہ رہے ہیں نا تو 1500 کہتے ہیں تو 1.5 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہوتا. میں اگر کہوں گا نا 10,000 بندہ تو میں 20,000 لے کے پہنچ جاؤں گا, اور پاکستان میں 10,000 بندہ بہت ہے. کمیٹڈ 1,000 بندہ بھی زبان مارگ میں اکٹھا ہو جائے نا تو عمران خان گرفتار نہیں ہوتا. تو میں 1,000 سے زیادہ بندہ اکٹھا کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے اینٹی اسٹیٹ جانا ہی نہیں ہے. میرا تو اسٹیٹ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اسٹیٹ سے جھگڑا ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسے کافر قرار دیں, اسے یہ کریں, تو ان کا جھگڑا ہے. اور حالت یہ ہے جتنی FIR کٹواتے ہیں نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپس پہ کاٹی ہوتی ہے. اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو قرآن پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اب میں آدھی بات اٹھا لوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہی ہیں, یا نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن ساتھ لکھا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ جب نشے کی حالت میں ہو. اس طرح کے چھوٹے کلپ جب یہ میرے کاٹتے ہیں تو میں نے تو وہ بات کی نہیں ہوتی, وہ بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے, یا میں نے آیت اور حدیث بیان کی ہوتی ہے. اب وہ آیت اور حدیث ان کی پبلک نے پہلے سنی نہیں ہوتی, اگرچہ وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کر دی. مثلا یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا.
حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر اور منافق کہہ دیا تھا، تو امام بخاری نے وہ واقعہ نقل کیا کہ وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے نبی اسلام کی مخبری کی، تو حضور نے فرمایا کہ عمر اس کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے، اسے منافق کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی۔ تو اس پہ امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو جو بدری تھا منافق کہا، تو حضرت عمر خود منافق نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح فیصلہ کیا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کی۔ چونکہ نبی الاسلام نے وہ غداری معاف کر دی کہ وہ ٹھیک ہے دنیا سے مغلوب ہو گیا، کیا لہٰذا فتویٰ اٹھ گیا۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی صحابی کو کافر کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میں کسی صحابی کو کافر کہوں جسے میں مسلمان سمجھتا ہوں تو صحابی تو چھوڑ دیں، میرے خلاف جو کلپ بنا رہے ہیں نا، میں انہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، میں انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ صحابی تو درجہ ہی بہت بڑا ہے۔ اب یہ میرے آدھے جملے اٹھاتے ہیں جی کوئی صحابی کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں ہوگا، اور یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، جائے لو امام بخاری نے اس سے مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے۔